جنات کا کنسیپٹ کیا ہے؟ قید کیے جا سکتے ہیں، پکڑے جا سکتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے، کس طرح سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے معاملہ؟ بالکل غیب کی دنیا سے تعلق ہے جنات کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. اس کو اگر سائنٹیفکلی لیں، کچھ لوگ سائنٹیفکلی ایکسپلین کرتے ہیں کہ مے بی وہ ایک ہائر ڈائمینشن میں ہے، ففتھ ڈائمینشن بینگ کہتے ہیں انہیں کچھ ویسٹرن آپ کہہ لیں گے جو کرسچنس ہیں. لیکن اینی وے ایک غیب کی دنیا میں ہے. ہم دیکھ تو انہیں اس شیپ میں نہیں سکتے جو ان کی ریئل شیپ ہے، لیکن ان کی ایک خاص ٹائپ ہے شیپ شفٹرز کی جو حدیث میں آتا ہے، جو سانپ کا، کالے کتے کا، پھر یہ کہ بلی کا اور کسی بھی چیز کا وہ ایک روپ دھاڑ سکتے ہیں. ایون انسان کا دھاڑ سکتے ہیں، انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں وہ. تو وہ ہو سکتے ہیں ہمارے ارد گرد. ویسے بھی ایک ٹائپ ہے جو ہمارے ارد گرد ہر وقت ہوتی ہے، گھروں میں بھی رہتی ہے، ویران علاقوں میں رہتی ہے، صحرا میں، پہاڑوں میں رہتی ہے. وہ بھی ٹائپ بڑی مشہور ہے، حدیث میں کلیئرلی وہ مینشنڈ ہے. ایک ٹائپ ہے جو ہوا میں منسلک ہوتی ہے، وہ پہلے آسمان تک بھی چلی جاتی ہے، وہاں جا کے فرشتوں کی کچھ باتیں سناتے ہیں. جو فرشتے حکم، اللہ کا جو حکم ہے وہ نازل ہو رہا ہوتا ہے زمین پہ، کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سناتے ہیں سیکرٹ انفارمیشن، آ کے بتا دیتے ہیں سوت سیئرس کو، کاہنوں کو. تو قید ایز سچ قید تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قید کرنے والا معاملہ حضرت سلیمان کا معجزہ ہے اور ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے. تو وہ اللہ نے پاور انہی کو دی تھی کہ جنات ان سے ڈرتے تھے. شیاطین اور جنات بڑے پاورفل قسم کے، اور ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی آنکھوں میں دیکھیں. حضرت سلیمان کی آنکھوں میں بھی دیکھ لیں. اسی لیے وہ پورا واقعہ سورہ نمل میں ہے نا کہ حضرت سلیمان کی موت واقع ہو گئی، روح قبض ہو گئی، لیکن جنات کو پتہ نہیں لگا. وہ کنسٹرکشن میں مصروف تھے اور حضرت سلیمان سامنے کھڑے تھے اپنے وہ عصا پکڑ کے. تو وہ تو انہیں پتہ تب لگا جب وہ ان کا عصا دیمک کھا رہی تھی، وہ گر گیا عصا. تو اس سے ثابت ہوا کہ کنٹرول کرنے کی پاور تو ان کے پاس تھی. اب کوئی یہ کلیم کرے کہ میں کنٹرول کر رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ میں تو نہیں مانوں گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جنات کے ساتھ، جو شیاطین کی، دیکھیں جنوں میں اچھے جن بھی ہیں. یہ پاسبل ہے اسامہ بھائی کہ ایک عالم ہے، نیک بندہ ہے، اس سے امپریس ہو جائے وہ اور اس کے اسٹوڈنٹس بن جائیں، لیکن ان سے مدد لینا وہ کہیں سے ہمیں نظر نہیں آتا. صحابہ دیکھیں نا کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں تو لے لیتے مدد، کتنا آسان تھا صحابہ کے لیے. صحابہ سے نیک کون تھا؟ جا کے انفارمیشن لے لیتے کہ رومن آرمی کتنی ہے، مدد لے لیتے. تو جنات جس کی مدد کریں، آپ سوچیں آرمی کو ویسے ہی اڑا دیں جو ان کی پاور ہے جنات کی. تو کہیں نہیں تاریخ میں ملتا کہ مدد لی گئی ہے. ہاں لیکن یہ کہ کنٹرول تو نہیں کہوں گا، بس یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے کاہنوں کی، عاملین کی، اور پھر وہ ڈیلز بڑی غلط قسم کی ڈیلز ہوتی ہیں. کچھ فائدہ جنات آپ سے لیتے ہیں، شیاطین کی بات کر رہا ہوں، کچھ فائدہ پھر وہ آپ کو دیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ڈیل جو ہے نا وہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو علم غیب ہے اس کے اندر علم العادات، اس کے اندر ہاتھ دکھانا، اس کے اندر ستاروں کا علم جائز ہے یہ؟ نہیں، میرا پرسنل اوپینین ہے نہیں جائز. اور جتنی میں نے اسٹڈی کی ہے اس پہ علماء سے بھی کافی ڈیٹیل میں نے پوچھا ہوا ہے، کیونکہ حدیث کی روشنی میں یہ منع ہے. ستاروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جانا اور یہ سوچنا کہ ستارے ہماری قسمت کو گورن کرتے ہیں، یہ پیگنسٹک بلیف ہے، گریک میتھولوجی سے ہمیں ملتا ہے. بلکہ ابھی کئی یونیورسٹیز کی ریسرچز ہیں. ایک ریسرچ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، یونیورسٹی کا سوری بھی میرے ذہن سے نام نکل گیا، لیکن ایزیلی یہ گوگل پہ آڈینس سرچ کر سکتی ہے. ریسرچ یہ ہے کہ جو لوگ ہاروسکوپ پہ، ستاروں پہ بلیف رکھتے ہیں، ان کا آئی کیو لیول لو ہوتا ہے. یہ ریسرچ ہے، ٹھیک ہے. تو اسلامک سینس میں دیکھا جائے تو اس میں عقیدے کی کمزوری ہے. دیکھیں ہوگا وہی جو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. فرعون کے پاس بہت کاہن تھے. پہلی بات، ہم اس علم کا انکار نہیں کر رہے، یہ علم ایگزسٹ کرتا ہے. ضروری نہیں جو علم ایگزسٹ کرتا ہے وہ جائز بھی ہے. جادو بھی ایک علم ہے، نیمرولوجی پورا ایک علم ہے، ایسٹرولوجی پورا ایک علم ہے، لیکن اس کو منع فرمایا گیا ہے کیونکہ اس میں نقصان زیادہ ہے. اس میں شیاطین کے ساتھ انٹریکشن ہے، اس میں شرک کے ایلیمنٹس ہیں، اس میں وچ کرافٹ ہے، اس میں جو ہے نا وہ عقائد کی کمزوری ہے بہت زیادہ. آپ دیکھیں کہ فرعون کے پاس کتنے کاہن تھے، اس نے پتہ بھی کرا لیا کہ ایک بچہ آئے گا اور پروفیسی بھی تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو پھر بھی اللہ کا ہی حکم غالب آیا، یعنی اس نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں، پتہ کروا کے. تو اس لیے اسٹرانگ بندہ وہی ہے جو ان چیزوں سے بچے. اور آپ دیکھیں نا، جب تک میں اسامہ بھی ہاروسکوپ پہ بلیف رکھتا تھا، ایک دور تھا میں بھی رکھتا تھا. اچھا. تو میں ایک ویک پرسنالٹی بن گیا. مجھے تھا کہ سیٹرڈے میرا اچھا دن ہے، تھرسڈے میرا برا دن ہے. تو وہ پھر میں بڑے خوف سے تھرسڈے کو گزارتا تھا، جبکہ میرا دین بتاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ہر چیز میں برکت ڈل جاتی ہے.
اور صبح دعا پڑھ کے نکلو, صبح شام کے اذکار پڑھ کے نکلو, تو ہر دن زبردست ہے, اللہ کی طرف سے برکت ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں کوئی ہیلپ فل بھی نہیں ہے, تکے ہوتے ہیں زیادہ تر. بالکل علم تو ہے اسامہ بھائی, علم تو وچ کرافٹ بھی ہے, بلیک میجک بھی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ایکسپرٹ کتنے ہیں, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, کیونکہ یہ انتہائی کمپلیکس ایک علم ہے. جتنا میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے تو کتنے اس کے ایکسپرٹ ہیں, یہ کویشچن مارک ہے. دیکھیں جیسے تصوف ایک فیلڈ تو ہے اسلام میں, لیکن اس کے ایکسپرٹ کتنے ہیں. زیادہ تر آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں جعلی پیر کتنے زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں, تو اسی طرح اس میں شعبدہ بازی اور اس میں تکا بازی زیادہ ہے. یہ میں آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں, جنہوں نے مجھ سے بات چیت کی ہے, اور اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. تو اس لیے زیادہ تر تکا بازی ہے, شعبدہ بازی ہے, ایلوژنز ہیں زیادہ تر. اس میں کچھ وہ گیس گیم ہوتی ہے, بڑے اس میں پھر ٹیکٹکس ہیں, سائیکلوجیکل ٹیکٹکس بہت ہیں, کچھ ہپنوٹزم بھی انوالو ہو جاتا ہے. لیکن جو بہت ہی ڈارک سائڈ ہے اس کی, وہ پھر وچ کرافٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, بہت ہی ڈارک سائڈ ہے وہ پھر شیاطین سے باقاعدہ جو ہے نا وہ انٹریکشن ہے. تو اس لیے ان شارٹ یہ کہ نہیں کرنا چاہیے.